محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی محفل میں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دوست کو بلایا، اپنے ایک شاگرد کو بلایا۔ میاں اس کو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے ثعلبہ ذرا تو میرا ایک کام تو کر کے آنا۔ اے میرے ثعلبہ ذرا جانا، مجھے ایک چیز تو لے کے آنا۔ میرے معزز سامعین، وہ کیسا منظر ہوگا، حضرت ثعلبہ کتنی قسمت والا ہوگا۔ اس محفل میں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قلعے کی سرزمین پہ زندگی گزارنے والے ذرا توجہ کرنا، سب کو میرے محبوب نے نہیں کہا بلکہ حضرت ثعلبہ کو بلایا ہے، اور بلا کے میرا نبی فرماتا ہے، ثعلبہ ذرا میرا ایک کام تو کر کے آنا۔ حضرت ثعلبہ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، اور میاں چلتے چلاتے رستے میں چل رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے پر حضرت ثعلبہ کی نظر پڑ جاتی ہے، ایک گھر کے اندر حضرت ثعلبہ کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر ایک عورت کا کپڑا اس کی پنڈلی سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضرت ثعلبہ کی جب نظر پڑی ہے، اوے میاں اس عورت کی پنڈلی پر نظر پڑ جاتی ہے۔ حضرت ثعلبہ سوچتے ہیں کہ ثعلبہ تو نے کیا کر دیا ہے، نبی نے تو تجھے کون سے کام کے لیے بھیجا تھا، ادھر تو نے کیسی نظر ڈال دی ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت ثعلبہ نے جو نظر ڈالی تھی جان بوجھ کے نہیں ڈالی تھی، اوے میاں اچانک اور غلطی سے نظر پڑ گئی تھی۔ حضرت ثعلبہ اتنے شرمندہ ہوئے ہیں، حضرت ثعلبہ کو اتنا افسوس ہوا ہے۔ حضرت ثعلبہ سوچتے ہیں، اگر اللہ نے نبی کو بتا دیا تو میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نبی کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا۔ قلعے کی سرزمین پہ زندگی بسر کرنے والے ہم دن کے اندر کتنے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ دن کے اندر ہم اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ادھر دیکھنا میرے نبی کا شاگرد ہے، ادھر دیکھنا میرے نبی سے کلمہ پڑھنے والا ہے، ادھر دیکھنا میرے نبی سے قرآن سیکھنے والا ہے، ادھر دیکھنا میرے نبی سے مسئلے مسائل پوچھنے والا ہے۔ حضرت ثعلبہ کی جب نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی پنڈلی پہ پڑ جاتی ہے، حضرت ثعلبہ اتنے افسردہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں اگر اللہ کے نبی کو جب میرے بارے میں پتا چلے گا میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں، اب میں نے نبی کے پاس نہیں جانا، اگر میں نبی کے پاس جاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ حضرت ثعلبہ جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں، چلتے چلاتے جنگل بیابان میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت ثعلبہ مسجد نبوی میں نظر نہیں آتے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے بیلی ذرا بتاؤ نا، میرا ثعلبہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ذرا بتاؤ نا میرا ثعلبہ کہاں چلا گیا ہے۔ میرے معزز سامعین، جب حضرت ثعلبہ کی غیر موجودگی نظر آئی، میرے نبی نے حضرت عمر کو بلا لیا۔ اونچی کہہ دو یار، یہ عمر کون